وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستانی وفد کی تہران میں آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی وفد میں شامل۔ سپریم لیڈر کے لیے فاتحہ خوانی اور خراج عقیدت۔ پاکستانی رہنماؤں کی ایرانی صدر سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم تقریب میں شرکت کے بعد استنبول روانہ ہو گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل کا شہید آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت۔ ملاقات میں دو طرفہ امور اور جنگ بندی کے بعد سے پیدا شدہ صورتحال پر گفتگو۔ پاکستانی علماء کرام کے وفد کا تہران میں آیت اللہ خامنہئی کا آخری دیدار۔ ایرانی فوج کی سلامی، پاکستانی علماء کی تعظیماً خاموشی، جذباتی مناظر۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے سفر آخرت کی تیاریاں۔ شہید کے تابوت کو امام رضا کے روزے کے علامتی سرخ پرچم سے لپیٹا گیا۔ آیت اللہ خامنہئی اور اہل خانہ سمیت دیگر شہداء کی میتیں آخری دیدار کے لیے تہران کی جامع مسجد میں رکھ دی گئیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور عباس عراقچی سمیت اعلیٰ ترین ایرانی قیادت نے آیت اللہ خامنہئی کا آخری دیدار کیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی اپنے والد کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی عبداللہی نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل یا امریکہ نے شہید ایرانی رہبر اعلیٰ کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو جواب نہایت سخت ہوگا۔ تہران میں تعزیتی تقریب میں پاسداران کے کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ امریکہ کے لیے ایران کا فوجی میدان میں مقابلہ ناممکن۔ اسرائیل کی دھمکیاں بھی ڈھکوسلا ہیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کا دشمن کو ناکام بنانے کا عزم۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا حق قرار۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سرحدی علاقے دانا سر میں بس گہری کھائی میں جا گری۔ 40 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے، 8 زخمی بھی ہوئے۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ بدقسمت بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ راستے میں خراب ہونے والی ایک اور بس کے مسافروں کو بھی متاثرہ بس میں سوار کر لیا تھا۔ ریسکیو اور پولیس اہلکار امدادی کاموں میں مصروف۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اس کو ڈیزل پکڑا تھا اس کے ساتھ۔ اچھا، تو ڈیزل پکڑ کے وہ بولا تھا آپ کی وجہ سے ہمارا ڈیزل ضائع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو سواری تھا پہلے والا، تو اس کے ساتھ ماری کر کے تو جان بوجھ کے نیچے گرایا تھا۔ بدقسمت بس ڈیزل اسمگلنگ میں ملوث تھی۔ راستے میں مسافروں کی ڈرائیور سے تلخ کلامی ہوئی۔ ڈرائیور نے غصے میں آ کر خود بس کھائی میں گرائی۔ زخمی مسافروں کا الزام۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دانا سر بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سرفراز بھگٹی کی ریسکیو اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ زخمیوں کو بروقت اور بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ حادثے کی مکمل تحقیقات کے بعد حقائق عوام کے سامنے لانے کا اعلان۔ But we were in many years in every war. I've been there for 4 months. And what have I done? I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. ایران واشنگٹن کی تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ امریکی نیوز چینل CNN کو انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باور کرایا کہ ایران میں مہنگائی 300% ہے اور حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا گیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں ہے اور وہ صرف چند میزائلز رہ گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کے زخموں پر پھر نمک چھڑک دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرانے کا ذکر کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ روک دی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کی جانیں بچا لی۔
امریکہ نے افغان سرزمین پر دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی کارروائی کی حمایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دہشت گردوں کے خلاف دفاعی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق اور پاکستان کا حق قرار دیتی۔ لاہور کی مقامی عدالت میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کا کیس، ملزمان 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ دوران سماعت عدالت کا ملزمان کے چہرے سے ماسک اتارنے کا حکم۔ غیر ملکی خواتین اور ملزمان کے درمیان کرپٹو کرنسی کے کاروبار میں شراکت داری رہی۔ مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا۔ ملزمان نے منافع کی مد میں $1.5 ملین کی مانگ کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈیفنس میں خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ گرفتار ملزمان کے تفصیلی بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ کے کاروبار محفوظ نہیں ہیں، آپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہوں اور نامراد ہوں۔ مجرمان کو جرائم سے روکنے کے لیے جو کرنا پڑے گا کروں گی، چاہے مجھے جواب دینا پڑے یا بھگتنا پڑے۔ انجانے میں کچھ نہیں کر رہی، اندازہ ہے کہ میرے ساتھ بعد میں کیا ہوگا، لیکن خوف سے بڑی میری ذمہ داری ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب۔ بھاشن دینا بہت آسان ہے، جس کے ساتھ برا ہوتا ہے اس سے کوئی پوچھے۔ مریم نواز کا پنجاب میں جرائم کی شرح کم ہونے کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاہنا میں جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات۔ مریم نواز نے مرنے والے بچوں کی ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سانحہ کاہنا کے دکھی خاندانوں میں امدادی چیکس تقسیم کیے کا یقین دلایا۔ مجرمان کو جرائم سے روکنے کے لیے جو کرنا پڑے وہ کیا جائے گا۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں نجی اسکول کو تعمیراتی کام روکنے کا نوٹس جاری۔ اسکول کی عمارت میں مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات جاری تھیں۔ مکان کو شیڈ آگے بڑھانے کے لیے کچا لینٹر ڈالا جا رہا تھا۔ 27 جون کو تعمیرات روکنے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ لاہور میں 760 غیر رجسٹرڈ اکیڈمیز کا انکشاف۔ 13,000 عمارتوں کے مالکان کو فٹنس سرٹیفکیٹ لینے کا کہہ دیا گیا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ نہ لیے تو ان عمارتوں میں تدریسی عمل شروع نہیں ہو سکے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر نے واضح کر دیا۔ گجرات کے مسلم بازار میں 3 منزلہ پلازا میں آگ لگ گئی۔ عمارت میں موجود 10 میں سے 8 دکانیں جل گئیں۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے کشمیری رہنماؤں کی علیم خان سے ملاقات۔ آئی پی پی کے سربراہ نے میرٹ پر ٹکٹ جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ محرومیاں دور کرنے کے لیے مذاکرات پر زور۔ ہمارا دشمن جو ہے ہمیں جو اس کو زخم مئی میں لگے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے مختلف جو ہے طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، تو الحمدللہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنے اداروں کے ساتھ بھرپور چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ چند شر پسند جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس علاقے کا جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ آزاد کشمیر کی تاجر برادری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانی اور ہڑتال کی کال کو مسترد کر دیا۔ تاجر برادری کے مطابق دشمن مارکہ حق ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے مختلف حربے آزما رہا ہے اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حالیہ انتشار اسی کا نتیجہ ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دباؤ کے باوجود کاروبار اور دکانیں کھلی ہیں۔ انتشار کمیٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آزاد کشمیر کے غیور عوام اور تاجروں نے انتشار کمیٹی کے ہر مذموم سازش کو ناکام بنایا۔ نوٹسز آتے ہیں، آپ کو آتے ہیں، مجھے آتے ہیں ایٹسٹرا۔ دیز آر ناؤ گوئنگ ٹو بی لیڈ تھرو دا ڈیٹا لیک۔ سارا ڈیٹا میرا نادرا کے پاس ہے، ایف بی آر کے پاس ڈیٹا ہے کہ میں اس سے ٹیکس کتنا دیتا ہوں۔ تو آل وی آر ڈوئنگ از وی آر انٹیگریٹنگ دیز تھرڈ پارٹی ڈیٹا بیسز تاکہ یہ جو لیکیج ہے، جو تھیفٹ ہے، جو کرپشن ہے، اس کو کم سے کم کیا جائے۔ اب صرف ڈیٹا کی بنیاد پر ہی ٹیکس نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ تھرڈ پارٹی ڈیٹا بیس کی بنیاد پر نوٹس ملیں گے۔ ٹیکس افسر مکمل با اختیار۔ کوشش ہے ایف بی آر کا سسٹم خودکار بنا کر انسانی مداخلت کم سے کم کی جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب۔
जल्द अमरीका ईरान अमन मुआहदे से खित्ते की मईशत पर मस्बत असरात की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को माली साल के आखिरी माह में बड़ा धचका। दून में माहाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में 22.63% कमी रिकॉर्ड। पूरे साल के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 0.34% का इजाफा रहा। मजमूई टेक्सटाइल बरामदात 17.97 अरब डॉलर्स रहीं। पेट्रोल, गैस, दूध, दही, चावल और चिकन समेत मुख्तलिफ अशिया सस्ती। टमाटर की कीमतों में 125% का बड़ा इजाफा। आटे, अंडों, आलू, प्याज की कीमतें भी बढ़ गईं। इदारा शुमारियात का हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.98% कमी का दावा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 13.5% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 गुना इजाफा हुआ। तादाद 18.4 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र बढ़कर 38.3 अरब डॉलर्स हो गई। आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आ गई। सोना 12,200 रुपये फी तोला महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 4,40,936 रुपये तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म का गैर मयारी सिरिंजेस की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म। खिलाफ ज़ाबता सिरिंजेस के इस्तेमाल में मुलव्वस अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का इंतखाबी उज़रदारी में फैसला। GB 17 दयामर 3 के 8 पोलिंग स्टेशंस पर बेज़ाब्तिगियों का इल्जाम दुरुस्त करार। दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। 50% इजाफी टोल लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत तक के लिए मुअत्तल। सानेह गुल प्लाजा केस से मुतालिक पुलिस चालान पर प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात बरकरार। पुलिस ने सानेह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक नहीं की। गुल प्लाजा में डिज़ाइन में तब्दीली समेत इंतज़ामी गफलत की तफसीलात शामिल नहीं। प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर पुलिस चालान वापस कर दिया। हिंदुत्व नजरिए ने भारत के सेकुलर चेहरे को मस्क कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते समेत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लग गया। आज़ादी राय और फ्रीडम ऑफ प्रेस कंट्रोल में रखकर भारत पुलिस स्टेट में तब्दील हो गया। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा लाहक हो गया, जिसकी शिद्दत गजा से भी ज्यादा होगी। भारतीय मुसलमानों के लिए जिंदा रहने की पहली शर्त हिंदुत्व सोच के सामने अपनी वफादारी का सबूत देना है। मकबूजा कश्मीर के अवाम दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी में महसूर हैं। भारत आज़ादी की तहरीकों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर फॉल्स फ्लैग का ढोंग रचाता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को हिंदुत्व के पैरोकार अपनी मौत समझते हैं। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान और उसके अवाम भारत से कभी मरऊब थे ना ही होंगे। भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत, तौहीन आमेज रवैया और AI की जहरीली मुहिम बेनकाब। अल जजीरा के मुताबिक मसनूई जहानत को भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम खवातीन की जाली नाजेबा तस्वीर और वीडियोस बनाकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड की डायरेक्टर ने वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारतीय इंसानी हुकूक की तंजीम के अहलकार समीर ने भी इसकी मजम्मत की है। यूरोप में क़यामत की गर्मी, हलाकतों की तादाद में इजाफा। फ्रांस में मरने वालों की तादाद 2200 से तजावुज कर गई। एशिया ममालिक की तरह पहली बार यूरोप की सुपरमार्केट्स में पंखों और एयर कंडीशनर्स की खरीदारी की खिड़की तोड़ खरीदारी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का जादू चल गया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। आखिरी लम्हे में क्रोएशियन स्ट्राइकर का गोल, चंद मिनटों का जश्न, लेकिन ऑफ साइड के बाइस गोल वापस।
क्रोशियन खिलाड़ी मायूस, तमाशाई बिभर गए। साबिक वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने ऑस्ट्रिया को यकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से मात दे दी। स्विट्जरलैंड ने अलजायर को 2-0 से काबू करके प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में जगह बनाई। क्या क्रोशिया के खिलाफ पेनल्टी शूट से कबल रोनाल्डो ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। पुर्तगाली स्टार की वीडियो पर सोशल मीडिया पर कयास आराइयां जारी। लिस्बन, टोरंटो और दुनिया भर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस का जश्न। क्रोशिया के खिलाफ जीत के बाद टोरंटो और पुर्तगाल में शायकीन सड़कों पर निकल आए, सड़कों पर स्टैंड्स दिखाए। पुर्तगाल के हर शहर में बड़ी स्क्रीन्स पर मैच दिखाने के इंतजामात किए गए थे। और अमरीकी रियासत एरिज़ोना में हजारों फीट बुलंद हवा में लंच। नाइट्रो सर्कस के 6 जांबाजों ने स्टेक खाया।